السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفسہ ونفخہ۔ انا نحن نزلنا القرآن لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، جو آیت کریمہ ابھی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، انا نحن نزلنا القرآن وانا لہ لحافظون، یہ ایک ایسی آیت ہے جس کے اوپر کئی خطبات جمعہ پڑھائے جا سکتے ہیں، کیونکہ اس ایک آیت کا مفہوم بہت ہی وسیع ہے۔ مفسرین نے یہاں تک کہا ہے کہ اس ایک آیت پر قرآن مجید سے بہت سی آیات اگر اس کی دلائل لیے جائیں تو یہ بہت ہی ایک وسیع موضوع ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ میں ایک ایسا واقعہ ہے جو کہ خاص طور پر ایک حافظ قرآن کو تو اس کے متعلق علم ہو جاتا ہے، کیونکہ جب وہ حفظ کے ساتھ ساتھ استاد اس کو اس کے متعلق بتاتے ہیں کہ قرآن کی اس کو یاد کرنے کا، اس کو حفظ کرنے کا کیا فضیلت ہے۔ لیکن جو عام لوگ ہیں، مثال کے طور پہ جو حفاظ نہیں ہیں، ان کو اس آیت کا مطلب جاننے کے لیے قرآن مجید کا حفظ تو نہیں، ترجمہ پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اگر دیکھا جائے تو پہلی جتنی بھی کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، جتنی کتابیں ہیں سب میں کسی نہ کسی قسم کی کوئی نہ کوئی چینجنگ کی گئی ہے انسانوں کی طرف سے، ان کے ماننے والوں کی طرف سے۔ جو بائبل کو مانتے تھے، جو تورات کو مانتے تھے، جو انجیل کو مانتے تھے، انہوں نے اپنے طریقے کے مطابق اس میں کئی چینجنگ کی۔ جو ان کا دل کیا اس کے مطابق انہوں نے اس میں کوئی چینجنگ کر دی۔ جو سزا بہت ہی سخت تھی اس میں چینجنگ کر کے اس کو نرم کر دیا۔ تو پہلی کتابوں میں یہ سارے معاملات کیے گئے، لیکن قرآن مجید میں جب سے قرآن مجید نازل ہوا ہے تب سے لے کے آج تک نہ اس میں لفظ تو دور کی بات ہے، حرف بھی دور کی بات ہے، اس میں زبر زیر پیش کی بھی جو ہے وہ کسی قسم کی چینجنگ نہیں کی گئی۔ اور یہاں تک کہ جو کفار تھے وہ یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ آپ اپنی طرف سے باتیں بنا کے بتاتے ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو چیلنج کیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ انسان کی کلام ہے یا یہ خود سے بنائی ہوئی باتیں ہیں، تو پھر تم بھی قرآن مجید نہیں، قرآن مجید کی ایک صورت بنا کے لے کر آؤ۔ سارا قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہی نہیں، ایک صورت بنانے کا کہا تو وہ بھی نہیں بنا سکے۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، وہ کس طرح سے ہے؟ اب ہمارے پاس یہ صحیفے موجود ہیں، قرآن مجید ایک صحف ہے، یعنی کہ صحیفہ اس کو کہتے ہیں، ایک کتاب ہے، ہمارے پاس یہ موجود ہے۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید نہیں تھا، یہ ایک مکمل کتاب کی شکل میں کسی کے پاس موجود نہیں تھا۔ آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، اس میں آپ کو پتہ لگے گا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کس طریقے سے قرآن مجید یاد کیا کرتے تھے۔ ہم قرآن مجید کو دیکھ کے یاد کرتے ہیں، ہمارے سامنے ہوتا ہے، پہلے ایک دفعہ زبانی پڑھتے ہیں، قاری صاحب مطالعہ پڑھاتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس کو یاد کرنا شروع ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم دوبارہ استاد کو سبق سناتے ہیں، پھر سبکی سناتے ہیں، پھر منزل سناتے ہیں۔ یہ طریقہ کار اب ہمارا قرآن مجید یاد کرنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بتاؤں کہ قرآن مجید کس طرح یاد کرتے تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے پڑھتے یاد کر لیا کرتے تھے۔ جمعہ پڑھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر عادت مبارک تھی کہ آپ
جمعے کی جو خطبات ہوتے اس میں سورۃ قاف کی آیات کی کئی مرتبہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو صحابیات اور صحابہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح یاد کر لیا کرتے کہ ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو ہم پیچھے پڑھ پڑھ کے یاد کر لیا کرتے تھے۔ اور اس وقت جو ہے جس طرح میں نے کہا کہ قرآن مجید نہیں تھا، آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت قرآن مجید پھر کس طرح محفوظ کیا گیا۔ اس وقت اونٹ کی ہڈیوں پر، کھجوروں کی چھالوں پر، کیونکہ کھجور کے پتے نہیں جھڑتے، اس کی چھال اترتی ہے، اس کے اوپر، اس کے علاوہ پتھروں پر، جس کو ہم آج کل سلیٹ بھی کہتے ہیں، اس طرح کی چیزوں پر وہ قرآن مجید کی آیات لکھا کرتے تھے۔ اور تب بھی ان کے پاس مکمل قرآن مجید کتاب کی شکل میں نہیں تھا، صرف ان کے پاس یہ چند آیات تھیں۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس کو ایک مکمل کتاب کی شکل میں لایا گیا۔ اور یہ بھی نہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا یہ آیت کہاں پہ آئے گی، یہ آیت کہاں پہ آئے گی، نہیں، انہوں نے بھی اسی ترتیب کا خیال رکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے تھے۔ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کے متعلق سکھایا تھا، اور پھر کس طرح پتہ لگا کہ یہ آیات جو ہیں وہ صحیح طریقے کے مطابق ہیں کہ نہیں ہے، یا جن جن صورتوں میں یہ آیات نازل ہوئی تھی ان میں ہی ہیں کہ نہیں ہے۔ اس وقت بھی حفاظ موجود تھے جنہوں نے بتایا کہ یہ قرآن مجید ہمیں اس طرح سے سکھایا گیا، اور یہ آیت اس کے ساتھ آتی ہے، یہ صورت میں یہ والی آیت آتی ہے۔ قرآن مجید حفظ کرنا ہر انسان کو علم ہے، اور جس شخص کو قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد عزت ملتی ہے وہ کسی عام انسان کو نہیں ملتی۔ وہ کروڑ پتی بھی ہے، اس کا نامور بہت ہے، اور یہاں تک کہ اس کے کتنی مشینیں چلتی ہیں، اس کی کتنی ملیں ہیں، یا وہ ارب پتی ہے، اس کی اتنی عزت نہیں ہوتی جتنی، معذرت کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی مثال دینے لگا ہوں، جتنی ایک غریب حافظ کی عزت ہے۔ ایک کروڑ پتی ہے، اس کی اتنی عزت نہیں ہے دنیا میں جتنی ایک غریب حافظ کی عزت ہے۔ آپ دیکھ لیں، دنیا آپ دیکھتے ہیں کہ ایک حافظ ہے، ان کو جب علم ہوتا ہے کہ یہ شخص حافظ ہے تو وہ کس طریقے سے اس کی عزت کرتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ کس وجہ سے ہے؟ حافظ کہلانے کی وجہ سے ہے؟ نہیں۔ پھر کس وجہ سے ہے؟ اس کے باپ کی وجہ سے ہے؟ نہیں۔ پھر کس وجہ سے ہے؟ قرآن کی وجہ سے ہے۔ اب وہ قرآن کی وجہ سے کیوں ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرآن مجید ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے بہت سی قومیں عزت پائیں گی، بہت سے لوگ عزت پائیں گے، اور اسی وجہ سے بہت سے لوگ ذلیل ہوں گے۔ اب ذلیل ہونے سے مراد کیا ہے؟ کہ ایک انسان قرآن مجید کو پڑھتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی مرتبہ جو ہے کئی مجلس میں ایک تانا دیا جاتا ہے، ایک ٹونٹ کیا جاتا ہے، کس بات پہ؟ اللہ حافظ ہے، حافظ ضرور ہے لیکن اللہ حافظ ہے، مطلب کہ حافظ تھا لیکن بھول گیا، اس لیے اس کو اللہ حافظ کہتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو عزت دی جاتی ہے، اور قرآن مجید کی وجہ سے ہی بہت سے لوگ ذلیل کیے جاتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھا بعد میں بھول گئے، قرآن مجید پڑھا بعد میں غلط طریقے کی طرف لگ گئے، قرآن مجید پڑھا بعد میں غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، قرآن مجید پڑھا لیکن بھولنے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یار حافظ تھا، اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، غلط طریقوں کی طرف کیوں چلا گیا، اس کو تو ساری سمجھ ہونی چاہیے تھی، وہ غلط طریقوں کی طرف اس وجہ سے چلا گیا کیونکہ اس نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو، وہ مضبوطی کون سی، وہ رسی کون سی ہے؟ وہ قرآن مجید کی رسی ہے۔ جب ہم اس کو نہیں پکڑیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر ہم گمراہ ہوں گے، پھر ظاہر سی بات ہے ہم غلط رستوں پہ بھی جائیں گے، پھر ظاہر سی بات ہے ہم ان رستوں پہ جائیں گے جس پر رستوں پر جانے سے منع فرمایا ہے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم میں سے جو لوگ ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں گے وہ میرے رستے پر ہیں، وہ ہدایت پر ہیں، اور جنت میں میرے ساتھ ہوں گے۔ جس نے ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا تو وہ نہ ہی وہ میرے ساتھ ہوں گے، نہ وہ میرے رستے پہ ہے، اور ان کا آخر میں ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک قرآن مجید ہے اور ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، احادیث ہے۔
یہ دو چیزیں ہم پکڑ کے رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا رستہ بھی سیدھا ہوگا، نہ ہم اپنے رستے سے بھٹکیں گے اور نہ ہی اللہ تعالی ہمیں بھٹکنے دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو شخص میرے رستے پہ چلتا ہے۔ اور ایک اور چھوٹی سی بات بتا کے قرآن مجید کی ہی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ یہ قرآن مجید جو ہم اپنے سینوں میں لیے پھرتے ہیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ 114 صورتیں، 30 پارے، یہ معمولی نہیں ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انسان نے اس کو اٹھانے کا ذمہ خود لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو جب نازل کرنا شروع کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے ذمے کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ جو قرآن مجید میں جو آیت آتی ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے اس کے متعلق بتایا ہے کہ سب سے پہلے اس کو پہاڑ کو دیا گیا، قرآن مجید کو، کہ پہاڑ اس کی حفاظت کا ذمہ لے۔ پہاڑ جو ہے اس کے وزن سے ریزہ ریزہ ہو گیا کہ اللہ یہ تو بہت ہی مشکل ہے، میں اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لے سکتا، میرے لیے بہت مشکل کام ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اس کے متعلق پوچھا، آسمان نے بھی انکار کر دیا کہ میں اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لے سکتا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر اس کا بوجھ ڈالا کہ تم اس کی حفاظت کا ذمہ لو، زمین نے بھی انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کہ انسان نے پھر اس کا بوجھ اٹھایا کہ اے اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ میں لیتا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرما دیا اسی آیت میں، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ انسان نے اس کی حفاظت کا ذمہ تو لیا لیکن حفاظت کر نہیں رہا، بہت ظلم کر رہا ہے وہ اپنی جان پر، اور بہت ہی جہالت کی طرف انسان جاتا رہا ہے۔ جب اس نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا تو پھر وہ کیوں نہیں اس کی حفاظت کر رہا؟ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، کیونکہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کس طریقے سے کی؟ انسانوں سے اس کی حفاظت کروائی، کس طریقے سے؟ ان کے دلوں میں محفوظ کر کے۔ ایک حافظ بنتا ہے، استاد بنتا ہے، پھر وہ آگے کئی بچوں کو حافظ بناتا ہے اور وہ آگے جا کے وہ استاد بنتے ہیں، اور اسی طرح پھر دیے سے دیا جلتے جلتے یہ قرآن مجید اتنے لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے اور وہ آگے لوگوں کو پڑھاتے ہیں، لوگوں کو سکھاتے ہیں، لوگوں کو تلاوت کر کے سناتے ہیں۔ تو یہ ایک معمولی چیز نہیں ہے، اس کو کبھی بھی معمولی نہیں سمجھنا کہ جس کے پاس قرآن مجید ہے کہ وہ جو ہے وہ بے شک جس طرح مرضی ہے، ہو سکتا ہے ٹھیک ہے حافظ ہوگا، اپنے گھر میں ہوگا، یہ بات نہیں ہے۔ حافظ کی عزت کرنا، اس کی تکریم کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، اس طریقے سے جس طرح وہ قرآن مجید کی عزت کرتا۔ ہاں کوئی غلط رستے پہ چل پڑا ہے تو اس کو سمجھایا جائے کہ بھئی آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کو سمجھو، اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کہہ رہے ہیں، تم کوئی عام انسان نہیں ہو، تم ایک بہت ہی افضل انسان ہو، اس کو اس طریقے سے سمجھایا جائے۔ حافظ ہو، اس کو کسی بھی قسم کا طعنہ دینا، آپ گنہگار ہیں۔ میں پیچھے رمضان میں میرا درس ہوا تھا تکمیل قرآن کے موقع پر، تو میں نے ادھر ایک بات کہی تھی تو لوگ جو ہیں وہ میری طرف بڑے تعجب کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ آج تک کسی نے یہ بات نہیں کی، یہ پتہ نہیں کون کیوں کر رہا ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں کہ ایک حافظ ہے، اس کا دل ہے، وہ اگر کسی ایسے عمل کو سر انجام دیتا ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، پینٹ شرٹ پہننا، موٹر سائیکل چلانا، کوئی ایسا فیشن جو کہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے وہ کرنا، اگر آپ اس کو اس چیز کا طعنہ دیتے ہیں کہ وہ حافظ ہے تو یہ کام کر رہا ہے، تو اگر وہ اس وجہ سے اپنی حافظ والے عمل کو چھوڑ دیتا ہے نا، سب سے پہلے گناہگار آپ ہیں اور سب سے پہلے سوال آپ سے ہوگا۔ بھئی وہ حافظ ہے، وہ کپڑے بھی پہن سکتا ہے جس طرح کے مرضی چاہے، وہ سوئمنگ پول میں بھی جا سکتا ہے جس طرح کے مرضی جائے، اس کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ حافظ ہونے کے بعد اس کے اوپر پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ قرآن مجید نے کسی بھی قسم کی قرآن مجید نے کسی حافظ پہ، کسی عالم پہ پابندی نہیں لگائی، وہ خود اپنے اوپر لگاتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن قرآن مجید اس طرح کی کسی بھی قسم کی کوئی شرط نہیں رکھتا کسی حافظ پہ۔ تو اسی لیے ان تمام باتوں کا جو ہے وہ کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے، کیونکہ میری عادت ہے، میرے الحمدللہ دروس پہ سنتے رہتے ہیں اور آگے بھی شیئر ہوتے ہیں الحمدللہ، تو میری عادت ہے کہ میں جب بھی کوئی بات کرتا ہوں کہ میں اس کو دنیاوی مثال کے ساتھ جو ہے اس کو کمبائن کر کے میں بات کرتا ہوں، تاکہ
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے 1450 سال پہلے، وہ آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ اور یہ ہماری ایک دنیا کی شکل تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے ہمیں دکھا دی تھی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھنا بند کر دی ہے۔ تو یہ ان تمام باتوں کا جو ہے وہ کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں قرآن پڑھنے کی حافظ نہیں بنتے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد تھوڑا بہت قرآن مجید لازمی پڑھیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن مجید کا ترجمہ لازمی پڑھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کی توفیق دے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن مجید میں کیا کیا دیا ہے۔ ہمارے لیے بہت سے ایسے احکامات ہیں جس کو انسان پڑھ کے ایسے اللہ والا ہو جاتا ہے کہ بے شک وہ حافظ نہیں، عالم نہیں، لیکن وہ اس طرح کا نیک انسان بن جاتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا ہے ہمیں، ہم پھر بھی جو ہیں وہ غافل ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور مزید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس موقع پر ہم جو آج سارے الحمدللہ جمع ہوئے ہیں، ایک بہت ہی بابرکت موقع ہے۔ اس بھائی ہارون کا جو ہے وہ قرآن مجید مکمل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھنے کی، اس کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اس کو اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیز و قارب کے لیے اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنائے۔ اور ایک کن کے لیے آپ دعا کو کہہ رہے تھے؟ ایک ان کا کہہ رہے تھے کہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ باہر ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹوں کی دعا کے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ ان کے تمام معاملات آسان کرے۔ اور جس مقصد کے لیے بھی ایک ماں ہے وہ اپنے بچوں کے لیے ظاہر سی بات ہے دعا کا کہہ سکتی ہے اور دعا کر سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلات آسان کرے، اور جس مقصد کے لیے وہ باہر ہیں اللہ تعالیٰ ان کا وہ تمام مقاصد اللہ تعالیٰ پورے کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی ہارون بھائی کے جو ہے وہ آخری سبق، کیونکہ ایک تلاوت کی شکل میں جو سنایا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے وہ آپ کو پڑھ کے سنائیں گے، آپ سنیں، اور خاموشی کے ساتھ جب قرآن مجید کی تلاوت ہو تو خاموشی کے ساتھ سنیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم خاموشی سے تلاوت سنو تاکہ تمہارے اوپر میرا رحم نازل ہو، میری رحمت نازل ہو۔ تلاوت کر لیجیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، ایک بہت ہی خوبصورت آواز میں ہارون بھائی نے جو ہے وہ تلاوت کر کے ہمیں سنائی ہے۔ ایک چھوٹی سی جو ہے وہ تلاوت کا قرآن مجید کا ایک حصہ آپ کے سامنے جو ہے وہ میں تلاوت کرنے لگا ہوں، کیونکہ کئی مقامات پر اس طرح ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ تلاوت کرتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ سارے جو درس کو جو ہے وہ وائنڈ اپ کیا جاتا ہے۔ تو میں ایک قرآن مجید کا ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے سورۃ الزمر کا وہ میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، کیونکہ ان آیات میں جنتیوں کا ذکر ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ بابرکت موقع جو ہے اللہ تعالی ہم سب کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह खैर व अहसनुल जज़ा। आप सब की तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सब का आना कबूल फरमाए और ये चंद बातें सुनना और समझना अल्लाह ताला इस तमाम मामलात को जो हमने बातें की और जो हमने सुनी अल्लाह ताला इसको सदका जारिया बनाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।